بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل لسنرز۔ اگر آپ سب کو میرے ناولز پسند آ رہے ہیں تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب، ایک لائک شاید میری زندگی میں کچھ مزید آسانیاں کر سکے۔ شکریہ۔ تو ناول کی طرف چلتے ہیں۔ ناول ٹائٹل ہے آخری امید۔ شہر ہر صبح پہلے کی طرح جاگ تو جاتا تھا، مگر اس کی سانسوں میں اب وہ تازگی باقی نہیں رہی تھی جو کبھی زندگی کی علامت ہوا کرتی تھی۔ سڑکیں لوگوں سے بھری ہوتی تھی، مگر ہر چہرہ جیسے اپنے ہی بوجھ تلے دبا ہوا نظر آتا تھا۔ کہیں مہنگائی نے کسی باپ کے خواب چھین لیے تھے تو کہیں کسی بے روزگاری نے کسی نوجوان کی خوداعتمادی نگل لی تھی۔ کہیں سوشل میڈیا کی چمکتی ہوئی دنیا نے حقیقت کے رشتوں کو کھوکھلا کر دیا تھا، اور کہیں عزت صرف انسان کو ملتی جس کی جیب بھری ہوئی ہوتی۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے زمانہ ترقی تو کر گیا، مگر انسان اندر سے پہلے ہی زیادہ تنہا ہو گیا، زیادہ خوفزدہ، زیادہ بے حس۔ اسی شہر کے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں 24 سالہ احمد اپنی ماں زبیدہ بیگم اور چھوٹی بہن مریم کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد نے یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے استاد ہمیشہ کہتے تھے یہ لڑکا ایک دن بہت بڑا انسان بنے گا، لیکن تعلیم مکمل ہونے کے 2 سال بعد بھی اس کے ہاتھ میں صرف فائلوں کا ایک بوسیدہ بیگ تھا جس میں ڈگریاں تھیں، سرٹیفکیٹ تھے اور درجنوں کمپنیوں سے ملنے والے انکار کے خطوط تھے۔ ہر صبح وہ نئی امید کے ساتھ گھر سے نکلتا اور ہر شام پہلے سے زیادہ خاموش ہو کر واپس آتا۔ اس کی ماں ہر بار دروازہ کھولتے ہوئے ایک ہی سوال کرتی، بیٹا آج کوئی خوشخبری ملی؟ اور احمد ہر مرتبہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا، انشاءاللہ امی، شاید اگلی بار۔ وہ جانتا تھا یہ جواب اس کی ماں کو تسلی دینے کے لیے ہے، ورنہ اندر سے وہ خود بھی امید کھوتا جا رہا تھا۔ زبیدہ بیگم کبھی اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتی اور کبھی دیوار پر لگی اپنے مرحوم شوہر کی تصویر کو۔ انہیں یاد آتا تھا کہ کس طرح ان کے شوہر نے مزدوری کرتے کرتے اپنی صحت گنوا دی تھی، صرف اس خواب کی خاطر کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر خاندان کی قسمت بدل دے گا۔ قسمت شاید انسان کی محنت سے بھی زیادہ ضدی چیز ہوتی ہے۔ باپ دنیا سے چلا گیا، بیٹا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بے روزگار رہ گیا، اور ماں ہر رات دعا کے ساتھ آنسو بھی بہاتی رہی۔ مریم یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہ ذہین بھی تھی اور خوددار بھی، مگر ہر روز اسے احساس ہوتا کہ غربت صرف پیسے کی کمی کا نام نہیں بلکہ عزت کے امتحان کا نام بھی ہے۔ اس کی کلاس کی لڑکیاں مہنگے موبائل، برانڈڈ کپڑے اور نئی گاڑیوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالتی تھی۔ لوگ ان تصویروں پر ہزاروں تعریفیں کرتے تھے۔ مریم خاموشی سے اپنی کتابیں اٹھاتی اور سوچتی کہ کیا انسان کی قیمت اب اس کے کردار سے نہیں بلکہ اس کے موبائل کی قیمت سے لگائی جاتی ہے۔ ایک شام بجلی پھر چلی گئی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ احمد چھت پر جا کر بیٹھ گیا۔ سامنے والی عمارت کی چھت پر بچے کھیل رہے تھے۔ ان کی ہنسی میں وہ سکون تھا جو شاید بڑے ہوتے ہوتے انسان سے چھین جاتا ہے۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، اگر محنت کا صلہ یہی ہے تو کمزور دل والے کیسے جیتے ہوں گے۔ اسی لمحے اس کی ماں اوپر آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد صرف ایک جملہ کہا، بیٹا کبھی کبھی اللہ انسان کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں اس کی اپنی طاقت ختم ہو جائے تاکہ پھر وہ اللہ پر بھروسہ کر سکے۔ احمد نے اپنی ماں کے ہاتھ کو چوما، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو اس رات بہت دیر تک نہیں سوئے۔ اگلے دن احمد ایک اور انٹرویو گیا۔ کمپنی کی عمارت شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ استقبال پر موجود خاتون نے اس کا ریزیومے لیا اور انتظار کرنے کو کہا۔ انتظار گاہ میں بیٹھے زیادہ تر امیدوار مہنگے سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ کچھ اپنی سفارشوں کا ذکر کر رہے تھے، کچھ کسی وزیر افسر کے نام لے رہے تھے۔ احمد خاموش بیٹھا اپنی فائل پکڑے سوچ رہا تھا کہ شاید قابلیت سے زیادہ تعلقات کی قیمت ہو چکی ہے۔ چند منٹ بعد اس کا انٹرویو ہوا۔ سوالات اچھے ہوئے، جواب بھی مطمئن کرنے والے تھے۔ جاتے وقت مینیجر نے مسکرا کر کہا، آپ بہت قابل ہیں، ہم جلد رابطہ کریں گے۔ احمد کو معلوم تھا یہ جملہ اکثر انکار کا خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ شام تک اسے ای میل موصول ہوئی کہ کمپنی نے کسی اور امیدوار کو منتخب کر لیا ہے۔ وہ سڑک پر چل رہا تھا کہ اس کی نظر ایک
बूढ़े शख्स पर पड़ी जो धूप में बैठा कलम बेच रहा था। अहमद ने पूछा, बाबा इतनी उम्र में भी काम करते हो? बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा भूख बुढ़ापा नहीं देखती। ये जुमला अहमद के दिल में तीर की तरह लगा। इसने अपनी जेब में मौजूद आखिरी चंद नोट निकालकर सारे कलम खरीद लिए, हालांकि इसे खुद मालूम नहीं था कि इन कलमों का क्या करेगा। बूढ़े की आंखों में तशक्कुर के आंसू थे, मगर अहमद की आंखों में ये सवाल था कि आखिर ये कैसा माशरा है जहां मेहनत करने वाले भी इज्जत से नहीं जी सकता। घर वापस आकर इसने देखा कि मरियम खामोश बैठी हुई है। इसने वजह पूछी तो मालूम हुआ कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा कराने की आखिरी तारीख करीब है और घर में इतने पैसे नहीं कि फ़ीस अदा की जा सके। सुबैदा बेगम ने अपनी शादी की आखिरी सोने की अंगूठी निकाली और कहा, ये रख लो, शायद इसी दिन के लिए बचा कर रखी थी। अहमद के हाथ काम गए। इसे लगा जैसे ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं बल्कि इसकी माँ की पूरी ज़िंदगी की निशानी हो। इसने अंगूठी लेने से इनकार किया, मगर माँ ने ज़बरदस्ती इसके हाथ पे रख दी। बेटा, जेवर औरत की इज्जत ज़रूर होता है, लेकिन औलाद का मुस्तकबिल इससे कहीं ज़्यादा कीमती होता है। दूसरी तरफ इसी शहर के एक पोश इलाके में रहने वाली आयशा अपनी वसीअ और अरीज़ कोठी की खिड़की से बाहर देख रही थी। हर आसाइश इसके पास मौजूद थी, मगर सुकून नहीं था। इसके वालिद एक बड़े कारोबारी शख्स थे। इनके नज़दीक ज़िंदगी का मतलब सिर्फ दौलत था, शोहरत और कारोबार था। आयशा ने कई बार कोशिश की कि वो अपने वालिद को समझा सके कि इंसान की खुशी सिर्फ पैसे में नहीं होती, बल्कि हर बार इसे यही जवाब मिला, इस दुनिया में इज्जत सिर्फ अमीर को मिलती है। आयशा को ये सोच हमेशा अधूरी लगती थी। वो अक्सर सोशल मीडिया पर लोगों की मसनूई खुशियाँ देखती और सोचती कि अगर सब इतने ही खुश हैं तो फिर हर दूसरे इंसान की आंखें इतनी उदास क्यों हैं। एक दिन किस्मत ने अहमद और आयशा को एक ही रास्ते पर ला खड़ा किया। अहमद बस स्टॉप पर खड़ा था कि अचानक एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल एक मुअम्मर शख्स को टकरा कर भाग गई। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, मगर कोई आगे न बढ़ा। अहमद दौड़कर जख्मी शख्स को उठाने लगा। इसी वक्त एक गाड़ी रुकी और इसमें से आयशा निकली। इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के गाड़ी का दरवाज़ा खोला और कहा, इन्हें फ़ौरन हस्पताल ले चलते हैं। दोनों ने मिलकर इस शख्स की जान बचाने की कोशिश की। हस्पताल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर ने बताया कि अगर 5 मिनट मज़ीद ताख़ीर हो जाती तो मरीज़ शायद ज़िंदा न पहुंचता, तो अहमद ने पहली बार महसूस किया कि अभी भी इस माशरे में इंसानियत पूरी तरह मरी नहीं है। इस मुख्तसर मुलाकात के बाद दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस तो चले गए, मगर दोनों के जहन में एक दूसरे की तस्वीर कहीं ना कहीं महफूज हो गई थी। अहमद के लिए आयशा सिर्फ एक अजनबी लड़की थी जिसने इंसानियत निभाई थी, जबकि आयशा के लिए अहमद वो नौजवान था जिसकी आंखों में थकन ज़रूर थी, मगर ज़मीर अभी जिंदा था। इन्हें मालूम नहीं था कि तकदीर इनकी ज़िंदगियों को एक ऐसे मोड़ पर मिलाने वाली है जहां सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि पूरे माशरे की हकीकत इनके सामने खुलकर आने वाली थी, और इन्हें ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो ना सिर्फ इनकी अपनी किस्मत बदलेंगे बल्कि कई और लोगों की ज़िंदगियों का भी रुख तब्दील कर देंगे। शहर के शोर में अभी तूफान ने सिर्फ पहली आहट दी थी, असल इम्तिहान तो अभी शुरू होना बाकी था। इस हादसे के बाद ज़िंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही, मगर अहमद और आयशा के दिलों में एक दूसरे की याद किसी खामोश रोशनी की तरह मौजूद रही। न इनके दरमियान कोई वादा हुआ था, न कोई ताल्लुक कायम हुआ था, मगर कभी कभी इंसान किसी अजनबी की एक नेकी को बरसों नहीं भूल पाता। अहमद हस्बे मामूल रोज़गार की तलाश में दरवाजे खटखटाता रहा। हर नई सुबह इसके लिए एक नई उम्मीद लेकर आती और हर शाम एक नया इनकार इसके हौसले को आजमा जाता। कई दफ़ा इसे महसूस होता कि शायद इसकी तालीम, इसकी मेहनत और इसके ख्वाब सब बेमायनी हो चुके हैं, क्योंकि इस माशरे में काबिलियत से ज़्यादा सिफारिश और दौलत की कीमत थी। एक कंपनी में इसे साफ अल्फाज में कहा गया, नौकरी तो आपको मिल सकती है लेकिन कुछ लोगों को खुश करना पड़ेगा। अहमद ने खामोशी से अपनी फ़ाइल उठाई और बाहर निकल आया। इसे गुर्बत कबूल थी, मगर अपनी इज्जत का सौदा करना कबूल नहीं था। घर के हालात रोज़ बरोज़ मुश्किल होते जा रहे थे। मरियम ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन भर यूनिवर्सिटी और शाम को ट्यूशन के बाद जब वो थकी हुई घर आती
تو اس کے چہرے پر پھر بھی ایک مسکراہٹ ہوتی تاکہ ماں اور بھائی مزید پریشان نہ ہو۔ زبیدہ بیگم اپنی بیماری کو چھپاتی رہی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ دوائیوں کے پیسے بھی گھر کے بجٹ پر بوجھ بن جائیں گے۔ ایک رات انہیں شدید چکر آیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ احمد انہیں فوراً سرکاری ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال میں مریضوں کا ہجوم تھا، ڈاکٹر کم تھے، دوائیاں نایاب تھیں اور ہر شخص اپنی باری کے انتظار میں بے بس کھڑا تھا۔ احمد نے پہلی بار اتنی قریب سے دیکھا کہ غریب آدمی صرف بیماری سے نہیں لڑتا بلکہ نظام سے بھی لڑتا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج ممکن ہے مگر دوائیاں باہر سے خریدنی ہوں گی۔ احمد نے جیب ٹٹولی تو اس میں صرف چند 100 روپے تھے۔ وہ ہسپتال کے باہر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران ایک مانوس آواز نے اسے چونکا دیا، آپ یہاں؟ احمد نے سر اٹھایا تو سامنے عائشہ کھڑی تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنی ایک سماجی تنظیم کے ساتھ ہسپتال میں مستحق مریضوں کی مدد کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اس نے احمد کو پریشانی دیکھی تو بنا کسی سوال کے دوائیاں خرید دی۔ احمد نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، احسان وہ ہوتا ہے جس کے بدلے کچھ مانگا جائے، انسانیت صرف فرض ہوتی ہے۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں اتر گئے۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں ہونے لگی، کبھی ہسپتال میں، کبھی کسی فلاحی پروگرام میں، کبھی کسی لائبریری میں۔ ان کی گفتگو ہمیشہ معاشرے کے مسائل سے شروع ہوتی اور انسانیت پر ختم ہوتی۔ عائشہ کو حیرت ہوتی کہ اتنی مشکلات کے باوجود احمد کے لہجے میں شکوہ کم اور امید زیادہ ہوتی تھی۔ احمد کو حیرت ہوتی کہ دولت کے سمندر میں رہنے والی یہ لڑکی ابھی تک غرور سے محفوظ کیسے ہے۔ ایک دن عائشہ نے پوچھا، اگر تمہیں بہت زیادہ دولت مل جائے تو سب سے پہلے کیا کرو گے؟ احمد نے بغیر سوچے جواب دیا، میں ایسا ادارہ بناؤں گا جہاں کسی نوجوان کو سفارش کے بغیر نوکری مل سکے اور کسی غریب طالب علم کی تعلیم صرف فیس نہ ہونے کی وجہ سے نہ رکے۔ عائشہ نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور پہلی باری سے محسوس ہوا کہ اصل دولت سوچ کی ہوتی ہے، جیب کی نہیں۔ دوسری طرف عائشہ کے والد نے اپنی بیٹی میں آنے والی تبدیلی محسوس کر لی۔ انہوں نے ایک دن سنجیدہ لہجے میں کہا، تم آج کل کن لوگوں کے ساتھ وقت گزار رہی ہو؟ یاد رکھو، امیر لوگ ہمیشہ امیروں میں اچھے لگتے ہیں۔ عائشہ نے پہلی بار اپنے والد کی بات کا جواب دیا، ابو، اگر انسان کی حیثیت اس کی دولت سے طے ہوتی تو دنیا کے سب سے غریب لوگ سب سے بے وقت ہوتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کئی غریب کردار میں ان امیروں سے کہیں بڑے ہوتے ہیں جن کے پاس صرف پیسہ ہے۔ یہ سن کر اس کے والد غصے میں وہاں سے چلے گئے۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چل رہی تھی۔ لوگ دوسروں کی زندگیوں کی نمائش میں مصروف تھے۔ ہر شخص اپنی خوشی کی تصویر دکھا رہا تھا مگر اپنی تکلیف چھپا رہا تھا۔ مریم نے ایک دن احمد سے کہا، بھائی، کبھی کبھی لگتا ہے لوگ حقیقت میں نہیں، تصویروں میں زندہ ہیں۔ احمد نے جواب دیا، جو خوشی دکھانی پڑے وہ اکثر دل میں موجود نہیں ہوتی۔ اس رات تینوں نے ایک ہی دسترخوان پر سادہ دال اور روٹی کھائی مگر ان کے درمیان موجود محبت کسی بھی پرآسائش کھانے سے زیادہ قیمتی تھی۔ چند دن بعد احمد کو ایک چھوٹی کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ تنخواہ بہت کم تھی مگر اس کے لیے یہ امید کی پہلی کرن تھی۔ وہ پوری محنت سے کام کرنے لگا۔ اس کی ایمانداری نے جلد ہی سب کو متاثر کر دیا مگر کمپنی کا مالک بدعنوان تھا۔ ایک دن اس نے احمد کو جعلی حسابات پر دستخط کرنے کا حکم دیا۔ احمد نے صاف انکار کر دیا۔ مالک نے دھمکی دی، یا تو دستخط کرو یا نوکری چھوڑ دو۔ احمد نے خاموشی سے استعفیٰ میز پر رکھا اور باہر آ گیا۔ گھر واپس آتے ہوئے اس کے قدم ضرور بھاری تھے مگر ضمیر مطمئن تھا۔ زبیدہ بیگم نے اس کی بات سنی تو صرف اتنا کہا، بیٹا، رزق کم ہو سکتا ہے، عزت کبھی کم نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر عائشہ نے اپنے والد کے کاروبار کی فائلیں دیکھتے ہوئے کچھ ایسے راز دریافت کیے جنہوں نے اس کی دنیا ہلا دی۔ کئی غریب خاندانوں کی زمینیں دھوکے سے خریدی گئی تھیں، کئی مزدوروں کی تنخواہیں روکی گئی تھیں اور کئی یتیم بچوں کے لیے آنے والی امداد بھی غلط طریقے سے استعمال ہوئی تھی۔ اس رات عائشہ کو نیند نہیں آئی۔ اسے محسوس ہوا کہ جس آسائش میں وہ پلی بڑھی ہے اس کے پیچھے کئی بے بس لوگوں کی آہیں چھپی ہوئی ہیں۔ اگلی صبح اسے اپنے والد سے سوال کیا، جواب میں انہیں اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے غصہ آ گیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا،
کاروبار میں جذبات نہیں دیکھے جاتے، صرف فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ عائشہ نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، اگر فائدہ انسانیت کو روند کر حاصل ہو تو وہ کامیابی نہیں، ناکامی ہے۔ باپ بیٹی کے درمیان خاموشی کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف احمد کو معلوم ہوا کہ محلے کے ایک غریب بچے نے صرف کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی بچی ہوئی جمع پونجی سے اس بچے کے لیے کتابیں خرید دی۔ مریم نے حیرت سے پوچھا، بھائی ہمارے اپنے حالات بھی تو اچھے نہیں؟ احمد مسکرایا، غربت بانٹنے سے نہیں بڑھتی، بے حسی سے بڑھتی ہے۔ انہیں دونوں شہر میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی، کئی کچے گھر گر گئے، سینکڑوں خاندان بے گھر ہو گئے۔ احمد اور عائشہ ایک ہی امدادی کیمپ میں رضاکار بن کر پہنچے۔ انہوں نے مسلسل 3 دن بھوکے پیاسے لوگوں کی خدمت کی۔ وہاں احمد نے پہلی بار دیکھا کہ مصیبت انسانیوں کے درمیان فرق مٹا دیتی ہے۔ نہ کوئی امیر رہتا ہے، نہ کوئی غریب، صرف انسان رہ جاتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت نے ان دونوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ تمہیں ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بنائے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ شاید بعض دعائیں انسان کے دل میں خاموشی سے جگہ بنا لیتی ہیں، مگر تقدیر ابھی ان کا امتحان ختم کرنے والی نہیں تھی۔ امدادی کیمپ سے واپسی پر احمد کو ایک نامعلوم نمبر سے فون آیا۔ دوسری طرف ایک شخص نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اگر تم نے کچھ مخصوص لوگوں کے خلاف گواہی دی یا ان کے راستے میں آئے تو تمہارے خاندان کو نقصان پہنچے گا۔ احمد چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ سچائی کی قیمت صرف بے روزگاری نہیں، کبھی کبھی جان کا خطرہ بھی ہوتی ہے۔ اس نے فون بند کیا، آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ہر فیصلہ اس کے مستقبل ہی نہیں بلکہ اس کے پیاروں کی تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں امید اور خوف پہلی بار آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دھمکی آمیز فون کال کے بعد احمد کی زندگی پہلے جیسی نہ رہی۔ وہ جانتا تھا کہ اب کیا معاملہ صرف ایک نوکری، ایک خواب یا ایک معمولی اختلاف کا نہیں رہا، بلکہ سچ اور جھوٹ کی جنگ اس کے دروازے تک پہنچ چکی ہے۔ اس نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، کبھی ماں کے چہرے کو دیکھتا، کبھی مریم کی معصوم امیدوں کو، اور کبھی اپنے مرحوم والد کی تصویر کے سامنے خاموش کھڑا رہتا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے والد آج بھی اسی تصویر سے اسے دیکھ کر کہہ رہے ہوں، بیٹا زندگی میں کبھی اپنے اصول مت بیچنا، کیونکہ دولت ختم ہو جائے تو دوبارہ کمائی جا سکتی ہے، مگر کردار ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں بنتا۔ یہی الفاظ احمد کی طاقت بن گئے۔ ادھر عائشہ بھی شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھی۔ اسے اپنے والد سے محبت بھی تھی اور ان کی غلطیوں سے نفرت بھی۔ وہ بار بار سوچتی کہ کیا اولاد کا فرض صرف والدین کی ہر بات مان لینا ہے یا انہیں غلط راستے سے روکنا بھی۔ محبت ہی کی ایک صورت ہے۔ کئی دن تک اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی، مگر آخرکار اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حق کا ساتھ دے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی آسائشیں، اپنا گھر اور اپنے رشتے ہی کیوں نہ قربان کرنے پڑے۔ اس نے تمام ضروری دستاویزات اور ثبوت محفوظ کر لیے، جس سے ثابت ہوا کہ کئی غریب خاندانوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی تھی۔ اسی دوران احمد کو معلوم ہوا کہ جس کمپنی میں وہ پہلے کام کرتا تھا وہاں بڑے پیمانے پر مالی بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں اور کئی بے گناہ ملازمین کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ اسے عدالت میں گواہی دینے کے لیے بلایا گیا۔ دوستوں نے سمجھایا، خاموش رہو، اپنی جان بچاؤ، دنیا نہیں بدل سکتی۔ احمد نے صرف اتنا کہا، اگر ہر انسان یہی سوچ لے کہ دنیا نہیں بدل سکتی تو پھر دنیا کبھی نہیں بدلے گی۔ تبدیلی ہمیشہ ایک سچے انسان سے شروع ہوتی ہے۔ عدالت میں پیش ہونے کا دن آ گیا۔ میڈیا نے نمائندے، وکیل، پولیس اور عام لوگ، سب لوگ موجود تھے۔ احمد نے بغیر کسی خوف کے سچ بیان کیا۔ اس کے بعد عائشہ نے بھی وہ تمام ثبوت عدالت کے سامنے رکھ دیے جو اس نے اپنے والد کے کاروبار سے حاصل کیے تھے۔ پورا کمرہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ بہت سے با اثر لوگوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ پہلی بار دولت کے غرور کو سچائی کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا جا رہا تھا۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کچھ لوگ احمد اور عائشہ کو بہادر کہہ رہے تھے، کچھ انہیں احسان فراموش قرار دے رہے تھے، جبکہ کچھ صرف تماشائی بنے
تبصرے کر رہے تھے۔ احمد نے اپنا فون بند کر دیا۔ اسے احساس تھا کہ سوشل میڈیا پر چند لمحوں کی شہرت یا بدنامی اصل زندگی کا فیصلہ نہیں کرتی۔ اصل فیصلہ انسان کا ضمیر کرتا ہے، جو ہر رات سونے سے پہلے اس سے سوال کرتا ہے۔ عدالتی کارروائی کئی ہفتوں تک جاری رہی۔ آخرکار عدالت نے متاثرہ خاندانوں کے حق میں فیصلہ سنایا۔ جن لوگوں نے ناجائز طریقے سے دولت اکٹھی کی تھی، انہیں سزا ملی۔ کئی غریب خاندانوں کو ان کی زمینیں واپس ملی اور مزدوروں کی رکی ہوئی تنخواہیں ادا کرنے کے احکامات جاری ہوئے۔ عائشہ کے والد نے پہلی بار اپنی زندگی میں شکست کا ذائقہ چکھا۔ وہ دولت تو کما چکے تھے، مگر اپنی بیٹی کا اعتماد کھو بیٹھے تھے۔ کچھ دن بعد وہ خاموشی سے عائشہ کے پاس آئے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا کہ میں نے زندگی بھر کاروبار جیتا، مگر انسان ہار گیا۔ اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دو۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنے والد کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، معافی مانگنے والا انسان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ابو۔ دوسری طرف احمد کو ایک معروف سماجی ادارے میں ملازمت کی پیشکش ہوئی۔ اس ادارے کا مقصد بے روزگار نوجوانوں کو تربیت دینا اور مستحق طلباء کو تعلیم میں مدد کرنا تھا۔ احمد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ پیشکش قبول کر لی، کیونکہ یہ صرف نوکری نہیں بلکہ اس کے خواب کی شروعات تھی۔ اس نے مریم کے ساتھ مل کر ایک تعلیمی فنڈ قائم کیا تاکہ کوئی بھی ذہین بچہ صرف غربت کی وجہ سے اپنی تعلیم ادھوری نہ چھوڑے۔ زبیدہ بیگم جب افتتاح کے دن درجنوں بچوں کو کتابیں لیتے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، آج تمہارے ابو کا خواب پورا ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد اور عائشہ کی سوچ، مقصد اور انسانیت نے انہیں ایک دوسرے کے مزید قریب کر دیا۔ ان کے درمیان محبت صرف جذبات کا نام نہیں رہی تھی بلکہ ایک مشترکہ خواب بن چکی تھی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ سادگی سے ان کی شادی ہوئی۔ نہ بیجا نمود و نمائش تھی، نہ فضول خرچی، نہ سوشل میڈیا کے لیے مصنوعی تصاویریں۔ اس تقریب میں وہی لوگ موجود تھے جو ان کے لیے دل سے دعا گو تھے۔ چند سال بعد احمد کے قائم کیے ہوئے ادارے نے سینکڑوں نوجوان روزگار حاصل کر چکے تھے۔ کئی یتیم بچوں نے اعلیٰ تعلیم مکمل کی، کئی بیٹیوں نے اپنے خواب پورے کیے اور کئی خاندان غربت کے اندھیروں سے نکل آئے۔ لوگ اکثر احمد سے پوچھتے، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا، میں نے کبھی اپنی ناکامیوں کو اپنی پہچان نہیں بننے دیا۔ ایک شام احمد اسی چھت پر کھڑا تھا جہاں وہ برسوں پہلے اس نے بے بسی سے اپنے آسمان کی طرف دیکھ کر سوال کیا تھا کہ محنت کرنے والوں کی زندگی اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے؟ آج بھی آسمان وہی تھا، ہوا وہی تھی، مگر احمد بدل چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، اب سب سمجھ آیا کہ تو نے مجھے دیر سے کیوں نوازا۔ اگر مجھے سب کچھ آسانی سے مل جاتا تو شاید میں دوسروں کے درد کو کبھی سمجھ نہ پاتا۔ زندگی نے اسے سکھا دیا تھا کہ دولت انسان کو امیر ضرور بنا سکتی ہے، مگر سکون صرف اچھے اعمال دیتے ہیں۔ شہرت چند دن رہتی ہے، مگر اچھا کردار نسلوں تک یاد رکھا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کی چمک چند لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے، مگر کسی مجبور انسان کی دعا ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، ناانصافی اور مشکلات شاید کبھی مکمل طور پر ختم نہ ہوں، مگر اگر ہر انسان اپنے حصے کی ایمانداری، رحم، انصاف اور محبت اس معاشرے کو دے تو دنیا یقیناً پہلے سے بہترین بن سکتی ہے۔ کہانی کا اختتام احمد کے ان الفاظ پر ہوا جو اس نے اپنے ادارے کے دروازے پر ہمیشہ کے لیے لکھوا دیے تھے، اندھیرا کبھی روشنی سے نہیں جیتا، صرف اس وقت جیتتا ہے جب چراغ جلانے والے ہار مان لیتے ہیں۔ اس لیے امید کو کبھی مرنے مت دو، کیونکہ آخری امید ہی نئی صبح کی پہلی کرن بنتی ہے۔ اختتام۔